بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات دین میں ذکر صالحین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نیا اسلامی سال 1444 ہجری محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم اس سال کو اور اس مہینے کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے تعمیر و ترقی اور رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے ہر مہینے میں مختلف نسبتیں اور واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مہینہ خاص طور پر تاریخ اسلام میں پہچانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے محرم الحرام کے دامن میں بھی ہمیں کئی واقعات اور کئی نسبتیں نظر آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت عظیم نسبت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ 5 محرم الحرام کو پاک وطن شریف میں آپ کا عرس انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سلطان العارفین شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا اور عظیم بزرگ ہیں۔ علم دین میں اور روحانیت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت مرتبہ کمال عطا فرمایا۔ آپ کی خصوصیات اور کمالات میں سے یہ بات بھی ہے کہ نسبی اعتبار سے آپ فاروقی ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے، اور مکتبہ فقہ یعنی فقہی اعتبار سے آپ حنفی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ فالوورز میں سے ہیں، حتیٰ کہ باقاعدہ آپ اپنے خلفاء کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے روحانی شجرہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے ائمہ فقہ کا بھی سلسلہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کا کیا مرتبہ ہے اور کس کا کیا رتبہ ہے۔ تو آپ اس طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فقہ ہے، فقہ حنفی ہے، اس کی اہمیت کو آپ اجاگر فرمایا کرتے تھے۔ اور روحانی اعتبار سے جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ آپ چشتی ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فاروقی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، ولادت آپ کی 569 ہجری میں ہے، یعنی سن عیسوی کے اعتبار سے 1175 عیسوی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، کیونکہ آپ کم عمری میں تھے، 5 سال یا 6 سال۔ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور یوں والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی والدہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد 12 سال کی عمر تک آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس علاقے میں یعنی ملتان کے قصبے میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی وہاں اور اس سے آگے کچھ دیگر مقامات کی طرف سفر کر کے آپ نے مختلف علوم دینیہ حاصل کیے ہیں۔ اور آپ کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر اولیاء کی طرح، دیگر علماء اسلام کی طرح بڑے دور و دراز کے سفر کیے ہیں روحانیت کے لیے اور علم دین کے لیے۔ چنانچہ آپ نے جن جن علاقوں کی طرف سفر کیے ان میں بغداد، بخارا، غزنی، بدخشاں، شام، بیت المقدس، قندھار، دہلی، ملتان اور خصوصاً حرمین شریفین، یہ وہ مشہور و معروف مقامات ہیں کہ جن کی طرف حضرت نے سفر کیے ہیں اور وہاں کے مشائخ سے ملاقاتیں کی ہیں، وہاں کے بڑے علماء سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ آج بہت سے لوگ پیری مریدی کے حوالے سے بہت سے دعوے کرتے ہیں، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن علم دین کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ وہ حقیقی تعلق قائم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو جو محنت حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ شکر اصل میں چینی کو کہتے ہیں اور گنج خزانے کو کہتے ہیں فارسی زبان میں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تاریخ کی کتابوں میں مختلف اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ کسی کتاب میں
مصلی کے نیچے والدہ کی طرف سے چینی رکھنے کا واقعہ بعض علماء نے لکھا کہ تاکہ وہ نماز کا شوق ابتدائی بچپن میں نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے والدہ چینی رکھا کرتی تھی. اس طرح کے واقعات بھی بعض علماء نے لکھے. اور کچھ ایسی چیز آپ نے تناول کی کہ جو کھانے کی چیز نہ تھی اور وہ شکر بن گئی دہن کے اندر آپ کے اللہ کی رحمت سے. تو بعض علماء نے اس طرح کا واقعہ بھی لکھا. بہرحال اسی سے ملتے جلتے ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات پیش آئے ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لقب سے جانے اور پہچانے لگے. اور فرید الدین یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے, کیونکہ اصل نام تو مسعود ہے لیکن شہرت آپ کی فرید الدین سے ہے, فرید سے ہے, کیونکہ اس کا معنی ہے یکتائے زمانہ, وہ شخص کے یا وہ شخصیت اور وہ ہستی کہ جسے اللہ نے اپنی مثال آپ بنایا اور جسے اللہ نے بہت شہرت عطا فرمائی. اور یقیناً یہ لفظ اور یہ نام فرید الدین یہ آپ کی سیرت بھی ہے, یعنی صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آپ کا کردار ہے اور اس کے اندر آپ کی خوبیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح بہترین حافظ قرآن تھے, بہترین عالم دین تھے, تو وہیں آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے. خاص طور پر آپ نے پنجابی زبان میں بہترین شاعری فرمائی اور لوگوں کی اصلاح کا فریضہ اس میں انجام دیا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ناظرین کرام بہت سے ملفوظات یعنی اقوال بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں لیکن ہم سب کے لیے بڑی اس کے اندر رہنمائی ہے. مثال کے طور پر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بیماروں کے لیے فرماتے ہیں کہ بیماری رحمت ہے. جو بیمار ہیں فرماتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری ایک رحمت ہے اور یہ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تسلی بخش قول ہے کہ جس میں بعض لوگ بیماری میں مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اس میں رحمت ہے, راحت ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں نیکیوں کے بہانے تلاش کیا کرو. آج ہم جیسے گناہ کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, گناہ کی طرف لپکتے ہیں اور ایسے مواقع کہ جہاں ہم خواہشات نفس پوری کر سکیں. حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے بہانے تلاش کرتے رہا کرو. اور ایک اور مقام پر لوگوں کو حسد کی بیماری سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو حسد سے دور رہا کرو. یہ جو جلن اور حسد ہے یہ لوگوں میں یوں سمجھ لیں کہ دوریاں پیدا کرتی ہے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قینچی تحفے میں دی, فرمانے لگے کہ مجھے قینچی نہیں سوئی اور دھاگا تحفے میں دے دو, میں کاٹنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں, میں لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں. ایسے یعنی بظاہر مختصر الفاظ ہیں لیکن اللہ والوں کی باتوں میں ناظرین بڑا وزن ہوتا ہے اور بہت ہی اہم ترین ان کے اقوال ہوتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں. اور بس اختتام پر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 92 سال کی تقریباً عمر مبارک پائی لیکن یہ طویل عمر آپ نے دین متین کی خدمت میں اور لوگوں کی اصلاح میں آپ نے گزار دی. آج تقریباً 800 سال ہونے کو آ رہے ہیں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن ان کا ذکر پوری دنیا کی, صرف پاک پتن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ذکر جاری ہے. یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے یا اظہار ہے کہ جس میں رب العزت نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے ان کا ذکر عام کر دیا, اب لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر جاری ہے. تو یہی فلسفہ ہے, یہی حقیقت ہے جس کو آج ہمیں سمجھنا چاہیے. اور محرم الحرام کے اس مہینے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نسبت کو بھی یاد رکھیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات کا مبلغ اور ترجمان بنایا. اور آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں. محرم کے مہینے میں بھی صحابہ کی نسبتیں بھی موجود ہیں, اہل بیت کی نسبتیں بھی موجود ہیں. ہمارے اسی تعلیمات دین کے پروگرام میں آپ دیگر کلپس میں اور دیگر پروگرامز میں دیگر موضوعات پر بھی امام علی مقام کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے, سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ ملاحظہ کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور جو ان کے ملفوظات و تعلیمات ہیں اس پر ہمیں چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.